اور اسی طریقے سے صحیح مسلم میں بڑی خطرناک ایک روایت ہے 7035 جس میں عمار بن یاسر سے پوچھا گیا آپ جو علی کا ساتھ دے رہے ہیں کیا رسول اللہ نے آپ سے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کوئی ایسا عہد نہیں لیا تھا اس معاملے میں سوائے اس ایک عہد کے جو حذیفہ ابن یمان کو آپ نے بتایا تھا کہ میرے اصحاب میں 12 منافق ہیں۔ خطرناک روایت ہے 7035، اس سے آگے والی حدیث مرزا کبھی بھی نہیں پڑھے گا اور اس سے آگے والی حدیث کو مرزا کبھی بھی بیان نہیں کرے گا۔ تو سمجھے ذرا اس حدیث نمبر 7035 کو۔ حدیث نمبر 7035 کے الفاظ ہیں فی اصحابی 12 منافقا، کہ میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں۔ تو اس میں لفظ ہے اصحابی، اس لفظ اصحابی کو سمجھنا ہے لغت کے اعتبار سے الصحابہ یہ مصدر ہے جو صحبتن کے معنی میں ہے، اسی سے لفظ صحابی اور صاحب ہے جن کی جمع اصحاب اور صحبن آتی ہے۔ لغتاً ہر اس شخص کو کہا جاتا ہے جو کسی فرد کی طرف منسلک ہو کسی بھی وجہ سے، چاہے کسی تاریخ کی بابت سے ہو یا کسی اور وجہ سے ہو، تو لفظ صحابی کا اطلاق اس پر بھی ہو جاتا ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں، اصحاب الجنہ اور اصحاب النار۔ تو یہاں پر ذرا مرزا سے پوچھو کہ مرزا صاحب یہ اصحاب الجنہ اور اصحاب النار یہاں سے کیا مراد ہے؟ تو خیر یہاں پر جو فی اصحابی 12 منافقا، یہ اصطلاحاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے لیے نہیں فرمایا، بلکہ یہاں لغتاً جو کسی سے منسلک ہوتے ہیں، جیسا کہ امت اپنے رسول کی طرف منسلک ہوتی ہے، اپنے رسول کی طرف منسوب ہوتی ہے، تو یہاں پر لغتاً مراد ہے۔ 35 پڑھی 7036 پڑھتے تو اس پلمبر کا سارا مٹیریل ادھر ہی ختم ہو جانا تھا، کیونکہ 7036 میں الفاظ ہیں فی امتی 12 منافقا، کہ میری امت میں 12 منافق ہیں، میرے صحابہ بھی نہیں۔ اور اسی طرح آگے ذرا حدیث نمبر 7037 بھی دیکھ لیں تو پلمبر صاحب کے تابوت میں کیل بھی کاٹ دیں، اس میں بھی واضح الفاظ ہیں کہ آل عقبہ میں سے ایک شخص نے حضرت حذیفہ کے ساتھ جھگڑا کیا اور اس نے کہا کہ میں تم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں بتاؤ آل عقبہ کتنے تھے؟ تو لوگوں نے کہا جب یہ آپ سے پوچھ رہا ہے تو اس کو بتائیے کہ آل عقبہ کتنے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب ہم کو خبر دی گئی تھی آل عقبہ کی تو وہ 14 ہے، اگر تم بھی ان میں سے ہو تو وہ 15 ہیں۔ اور پھر کہا کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ ان میں سے 12 وہ ہیں جو دنیا میں اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے والے۔ تو فی امتی 12 کی تشریح بھی اگلی حدیث میں بالکل واضح ہو گئی کہ اصحاب سے مراد اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہیں، بلکہ اصحاب سے مراد اصحاب عقبہ ہے۔ اور ہر سیرت کا مطالعہ کرنے والا چھوٹا بڑا مرزا کی زبان میں ہر ننا منا کاکا وہ بھی جانتا ہے کہ اصحاب العقبہ یہ 2 گروہ ہیں، ایک وہ ہجرت سے پہلے والے اور ایک وہ جو غزوہ تبوک کی واپسی پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے گھات لگا کر بیٹھے تھے 12 افراد، اور ان 12 افراد کے نام بھی المعجم الکبیر کی 2 جلد اور حدیث نمبر 2946 میں موجود ہیں۔ وہاں پر بھی حضرت زبیر بن بکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے نام بھی بتائے اور ان کی معرفت بھی بیان کی۔ تسمیت و اصحاب العقبہ، ان میں نہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام، ان میں نہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روایت کی بنیاد پر جن کے پیچھے مرزا ایک پاگل کتے کی طرح پڑا ہوا تھا، تو اس مرزا سے کہو کہ مرزا صاحب ذرا مائکروسکوپ لگا کر اس روایت میں ذرا نام نکال کر دکھائیں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور اسی طرح حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ذرا نکال کر دکھاؤ، مائکروسکوپ بھی لگائے تو اس کو وہاں پر نام اس کو نظر نہیں آنے، اور اگر کسی نے دیکھنے ہو تو المعجم الکبیر کی 2 جلد میں ان کے نام بھی موجود ہیں۔ تو خیر بہرحال یہ میں عرض کر رہا تھا کہ فی اصحابی 12 منافقا، تو یہاں پر اصحابی کا اصطلاحی معنی مراد نہیں، بلکہ اصحابی یہاں لغوی معنی میں ہے۔